السلام علیکم خواتین و حضرات. عالم برزخ، عالم ارواح اور عالم ملکوت یہ تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سے ایک ویڈیو یا دو ویڈیوز میں ہم مکمل بیان کریں گے. کافی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کافی دن بعد حاضر ہوا ہوں. ونٹر ویکیشنز تھی بھائی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان ہمیشہ سے اس ایک بڑے اہم سوال کی کھوج میں رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے جانا کہاں ہے، وہ عالم کیسا ہوگا. جو ہم سے پہلے گزر گئے، کیا ان سے ملاقات ہو پائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی کھوج میں انسان کا ذہن ہمیشہ رہا ہے. عالم برزخ کیا ہے؟ عالم ملکوت کیا ہے؟ فرشتوں کا جہان ہے عالم ملکوت. عالم برزخ اور عالم ملکوت پہ شاید اس سے پہلے اتنی مفصل ویڈیو آپ نے شاید نہ دیکھی ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس کام کو کرنے میں. آئیے شروع کرتے ہیں. عالم ارواح اور عالم میثاق کے بارے میں ہم مکمل ویڈیوز آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ برزخ کے مطلب کیا ہے. برزخ کا مطلب ہے آڑ یا پردے کے، یعنی کہ اس جہان سے جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک جہان ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے جس کے اندر انسان نے اپنی باقی کا وقت گزارنا ہے اس جہان سے جانے کے بعد اور قیامت آنے سے پہلے. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اب برزخ کدھر ہے؟ مختلف باتیں ہیں اس میں. کمپلیٹ بات ہم کو شاید اس میں نہیں پتہ لگتی، لیکن جو بھی باتیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں وہ میں بتانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں. عالم برزخ جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سیارے کے گرد، جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک سائنٹیفک پکچر جو ایک آتی ہے کاسمولوجی کی، اس کے اندر ہر سیارے کے گرد ایک اورا ہوتا ہے، لائٹ کا ایک سرکل سا بنا ہوا ہوتا ہے، نور کا، شعاؤں کا. وہ اورا جو ہے وہ ہر سیارے کا اپنا برزخ ہے. کچھ جگہوں سے یہ بات ملتی ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالم ملکوت میں عالم برزخ ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اس نظریے کو جو لوگ مانتے ہیں کہ کیونکہ عالم برزخ کے اندر انسان کی کچھ ڈیوٹیاں فرشتے سر انجام دے رہے ہوں گے، فرشتے آس پاس ہوں گے، تو فرشتے ہوتے ہی عالم ملکوت میں ہیں. تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ عالم ملکوت دراصل فرشتوں کا جہان ہے. عالم ملکوت تک رسائی اگر آپ نے اس دنیا میں کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، لطائف کو زندہ کرنا ہے، ذکر، فکر، مراقبہ لے کے چلنا ہے، اور پھر آپ مختلف عالمین کی سیر کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی عالم لاہوت، عالم یاہوت کے اوپر، یہ جو جہان، اور عالم سفلی اور یہ والا جو جہان ہے جس میں انسان و جن دونوں زندگی بسر کرتے ہیں. اس سے اوپر ہے عالم ملکوت. اب عالم ملکوت کی رسائی پہ آپ کو میں بتاتا ہوں. پہلے سمجھتے ہیں عالم برزخ کو. عالم برزخ کے اندر انسان کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو زندگی گزارنی ہے وہ عالم برزخ میں گزارنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں یہی کی طرح دن و رات ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں، لوگ وہاں کھاتے پیتے ہیں، اور اپنے پرانے مومنین ارواح جو دنیا سے انتقال کر گئی ہوتی ہیں ان کی ارواح سے ملاقات بھی کرتے ہیں. یہاں تک بھی کئی جگہوں پہ بزرگان دین نے فرمایا. اب اس میں ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر کسی جو ہم سے پہلے گزر گئے اور جب ہم کوئی انتقال کرتا ہے تو ان سے ملے گا؟ بھئی دیکھیں، یہ اختتام اور خاتمے پہ ہے. اگر آپ نیک ہیں، جنت کے حقدار ہیں، اب برزخ آپ کی اچھی ہے، نیکوکار والی ہے، تو آپ سے پہلے جو گئے اور اگر وہ بھی نیکوکار تھے تو آپ سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، رہیں گے ساتھ، کھائیں پئیں گے، اب یہ اللہ جانے. لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے اعمال اچھے نہیں تھے اور آپ جنت میں گئے تو پھر ملاقات مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے اور رحم کا معاملہ فرمائے، سب کا اچھا برزخ و آخرت اور سب کچھ اچھا رہے. ہماری یہی دعا ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ایسا ہی کرے معاملہ. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے اندر بہت مفصل حدیث ہے، جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے معاملات. آئیے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ نہیں سناتا، مفہوم بیان کرتے ہیں. جب کوئی مومن اچھی روح کا انتقال ہوتا ہے تو ایک خوبصورت نورانی چہروں والے فرشتوں کی قطار در قطار دونوں جانب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت چہرے میں تشریف لاتے ہیں
ایک خوبصورت روپ میں تشریف لاتے ہیں، اور جنت کی خوشبوئیں ان کے پاس ہوتی ہیں، جنت سے لایا ہوا کفن خوبصورت سفید رنگ کا ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ تو وہ بڑی پیار کے ساتھ وہ روح نکل جاتی ہے جسم سے، خوشی خوشی، اور اپنے سفر پہ جاتی ہے۔ تو پہلے اس سفر کو وہ اس کفن میں اس روح کو لپیٹ کر پہلے آسمان کی جانب جاتے ہیں۔ تو پہلے آسمان کے دروازے پہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں، جس نام سے آپ کو، اچھے نام سے آپ کو دنیا میں پکارا جا رہا تھا اور آپ کے والد کے نام سے، تو وہ بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ تو ان کے پاس ہوتی ہے انٹری کہ اس کو آگے جانے دینا ہے، تو پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر روح اور آگے بڑھتی ہے، پھر دوسرے آسمان پہ یہی سوال ہوتا ہے، پھر تیسرے، اس طرح حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے اور عرش عظیم تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ علیین یعنی کہ وہ اچھا رجسٹر، وہ اچھا مقام جو اس نے برزخ میں حاصل کیا ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ انبیاء، صالحین، صدیقین کی روحیں وہاں قیام کرتی ہیں، تو ان کا نام رجسٹر میں لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کو، میرے بندے کو، کی روح کو دنیا کی جانب پلٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کو میں دنیا سے ہی، زمین سے ہی زندہ کروں گا۔ تو وہ بہت عزت کے ساتھ اس کی روح کو پھر قبر میں لایا جاتا ہے، پھر اسی دوران اس کا وہ کفن دفن یا جو بھی معاملہ جس طریقے سے بھی اس کا انتقال ہوا ہوگا، اتنی دیر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اگر دفنایا گیا ہے۔ کوئی پہاڑ میں مرا ہے، کوئی سمندر میں مرا ہے، کوئی جل کے مرا ہے، وہ سب معاملہ اپنی جگہ اللہ جانے، لیکن پھر اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے جسم میں، جس میں وہاں پہ پھر وہ زندہ ہوتا ہے یا روح لوٹائی جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو، اس کے بعد منکر و نکیر آ جاتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو سوالات جواب کرتے ہیں، جس میں 3 اہم سوال ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ اچھی روح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں جواب دینے کی بھی اس کو سبق صحیح دے دیتا ہے، اور وہ صحیح جوابات دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ تو جب یہ وہ تینوں جواب صحیح سے دے دیتا ہے جوابات، تو پھر اس کے لیے جنت کی، پہلے دوزخ کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے یہ وہ مقام تھا جس سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اب پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے سیدھے ہاتھ کی جانب، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جو تیرا ہوگا انشاءاللہ قیامت میں، جب حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، تو تجھے پھر وہ اس کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور جنت کے نظارے دیکھتا ہے۔ تو یہ تو ایک حدیث ہے۔ اسی طرح جو بدارواح ہیں ان کے لیے معاملہ یہ کہ بہت خوفناک شکلوں میں فرشتے آتے ہیں، اور پھر وہ بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر جب 7ویں آسمان پہ پہنچتی ہے تو اوپر سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور سجین کے مقام میں رکھا جاتا ہے۔ سجین وہ مقام ہے جو 7 زمینوں کے نیچے سجین کا مقام ہے، جو کہ منافقین کا اور کافروں کا ہوگا۔ تو یہ حدیث بہت مفصل ہے جس کو میں نے شارٹ کر کے بیان کیا۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا قبر کا۔ اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ برزخ کیا ہے؟ پھر سوال آ جاتا ہے۔ تو برزخ جس کے جیسے اعمال اس کا ویسا برزخ۔ برزخ ایک وہ سفر ہے جو آپ کو قیامت تک لے کے جائے گا۔ آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے لے کے جایا جائے گا، آپ نے برے کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ارواح رہتی کہاں ہے قیامت تک، اتنا لمبا وقت کیسے گزارتی ہیں؟ وقت کیسے گزارتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اچھی ارواح کے لیے تو وہ ایک لمحہ گزرنے کے برابر ہوتا ہے وہ وقت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ وقت کے جو ٹائم ڈائلیشنز ہیں اور ٹائم کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی چینج ہو جا سکتے ہیں۔ اس دنیا کا جو وقت ہے وہ وہاں کے وقت سے میچ نہیں کرتا۔ عالم برزخ کے اندر ہو سکتا ہے وقت بہت جلدی گزرتا ہو اچھی ارواح کے لیے، اور بریوں کے لیے بہت برا انتظار ہوتا ہو۔ ہمارا مشاہدہ ہے برزخ کا کہ ہم نے برزخ میں اچھے اچھے مکانات دیکھے، ایک نہر دیکھی خوبصورت سی، سڑکیں دیکھیں، ارواح گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، خوش ہیں، اور پھر برزخ کا ایک وہ مقام بھی دیکھا کہ جو برے بیچارے، برے تو نہیں، مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے باہر پہرے دار ہیں 2 مختلف انسانی شکل میں نہیں ہیں وہ، اور ادھر ہم نے سوال کیا اس ایک بندے سے جو اندھیری کال کوٹری میں جیل میں بیٹھا ہے، باہر دربان ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم یہاں تنہا رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اس طرح کا کچھ انہوں نے فرمایا تھا۔
تو یہ اس میں دو پیرائے ہیں برزخ کے۔ اب ارواح مرنے کے بعد کہاں رہتی ہیں؟ بہار شریعت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ بعض کی ارواح قبروں پہ ہی رہتی ہیں، بعض کی آب زمزم کے کنویں پر، بعض کی پہلے آسمان پہ، بعض کی تیسرے، دوسرے، چوتھے، اور اس طرح مختلف کرتے ہیں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ ایک بہت مشہور کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے بزرگ، جاگتی آنکھوں سے 72 بار کم و بیش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی شخصیت، ہستی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے لکھنے والے، انہوں نے اپنی کتاب ایک لکھی حیات بعد الموت، اس طرح کر کے اس کا نام ہے۔ اس کے اندر بہت مفصل طریقے سے انہوں نے حدیث کی روشنی میں برزخ کے معاملات کے اوپر جو حدیثیں وہ رقم کی، اور کمال کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت بہترین اس کے اندر جوابات ہیں۔ اب اس کو پورا طریقے سے یہاں بتانا تو مشکل ہوگا۔ اچھا، پہلے ایک بات بتا دوں کہ مومنین کی ارواح کو تصرف کا، چلنے پھرنے کا، گھومنے پھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہ جہاں چاہیں تصرف کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے مومنین کی ارواح کو انتقال کے بعد، اس جہاں میں جانے کے بعد، جبکہ کافروں کو مقید کر دیا جاتا ہے سجین کے اندر۔ نتیجے میں بہت ساری جگہوں سے معلومات اکٹھی کرنے کے بعد پہنچا ہوں کہ عالم برزخ اور عالم برزخ جو ہے وہ عالم ملکوت میں ہی ہے۔ تو ایک بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ناسوت میں ہیں، جس میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا؟ کچھ جگہوں پہ ایسا ملتا ہے کہ سب کچھ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اسی جہان کے ناسوت کے اندر ہیں، اور پھر اس سے اوپر کے معاملات ہیں، باقی کے معاملات ہیں جو ہم نے پہلے بتایا کہ عالم ملکوت، پھر جبروت، پھر لاہوت، پھر یاہوت، پھر ہاہوت، اور پھر اعلیٰ عرش عظیم کا معاملہ۔ تو یہ ایک پیرا ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی ساتوں زمینیں تو اسی زمین کے نیچے ہیں، اور اس کے نیچے سجین کا مقام ہے، اور ساتوں آسمان یہی ہیں کہ جیسے پہلا آسمان ہے، یہاں سے یہ جو ہم کو دکھتا ہے پہلا نیلا آسمان، یہ پہلا آسمان ہے، اس کی مسافت 500 برس کی ہے۔ اسی طرح، اور یہ آسمان سب سے چھوٹا آسمان ہے، پھر پہلے سے دوسرا آسمان بہت بڑا ہے، اور ادھر سے ادھر کی مسافت بھی 500 سال کی ہے۔ ابھی 500 سال نوری سال بھی ہو سکتے ہیں، جسے ہم لائٹ ایئرس کہتے ہیں، یا کوئی بھی ریفرنس پوائنٹ ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے، واللہ عالم۔ اس سے اوپر پھر تیسرا آسمان، وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور پھر چوتھا، اور یہی اسی طرح ہے کہ یہ والا آسمان میں ناسوت میں آ گیا، پہلے سے دوسرا آسمان جو ہے وہ ملکوت میں، اور تیسرے سے چوتھا جبروت، اور اس طرح سو آن، لاہوت، یاہوت، ہاہوت رسپیکٹیولی۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے جو آگے جا کے انشاءاللہ کبھی کھولیں گے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے بیان کرنا۔ پہلے ایک بیس بنائی جائے گی، اور پھر آگے آپ کو مزید باتیں کھولی جائیں گی، لیکن ابھی کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ اب کوئی ڈوب گیا تو اس کی وہی برزخ ہے، کوئی جل کے مرا اس کی وہی برزخ ہے۔ قبر میں دفن ہونا کوئی ضروری شرط نہیں ہے، اس کا برزخ اللہ تعالیٰ، ویسے کسی نے شیر نے کھا لیا، یہ بہار شریعت میں بیان ہے اس طرح کے الفاظ کہ شیر میں کھا لیا تو شیر کے پیٹ میں اس کا برزخ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کیسے اس کے برزخ کو قائم کرنا ہے۔ عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ روح پہ یا جسم پہ؟ قبر کا جو عذاب کی بات ہے، عذاب بالکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب مسلمانوں کو عذاب قبر سے۔ عذاب جسم تو گھل پل جاتا ہے، روح پہ ہی ہوتا ہوگا، لیکن بہار شریعت کے اکارڈنگلی، بہار شریعت ایک بہت مشہور کتاب ہے سنی مکتبہ فکر کی، تو اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ بہرحال روح کا تعلق جسم سے کسی نہ کسی طرح قائم رہتا ہے، اور روح کو، جسم کو اگر کوئی تکلیف پہنچے یا راحت ملے، دونوں کا محسوس روح بھی کرتی ہے، اور دونوں کا ایک تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو یہی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ڈیٹیل بہت ہے، لیکن میں چیزوں کو سمیٹ کے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں تذبذب نہ آئے، بلکہ چیزیں کلیئر ہوں۔ یہ چیزیں اتنی کھول کے بیان کی نہیں جاتی، یہ چیزیں آپ کو، یہ جوابات شاید جو آپ سن رہے ہیں آپ کو ایزی لگیں، لیکن یہ وہ جوابات ہیں جو آپ کو آج تک شاید آپ کی عقل میں نہیں ہوگی کہ 7 زمینیں 7 آسمان کہاں ہیں، مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ یہ جو لوگ تجسس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو پھر اس کے جوابات بھی دیتا ہے، عنایت فرماتا ہے اگر وہ چاہے۔ دراصل موت کا مطلب کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا موت ہے، روح کو کبھی موت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اس نے روح کو کبھی موت نہیں دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ روح قدسی سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور اس کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے۔ روح کا جسم سے نکل جانا ہی موت ہے۔
عالم ارواح کے بارے میں بتایا تھا، میثاق اللہ تروسا میں روحیں آئی تھیں، تو اس جہان سے وہ پھر کہاں آ جاتی ہے روحیں؟ ماں کے پیٹ میں. اس ماں کے پیٹ سے اس دنیا کو جو نسبت ہے، یعنی کہ جو اس جہان سے اس جہان میں آ جاتا ہے تو واپس ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں جانا چاہتا، اس جہان میں کوئی نہیں جانا چاہتا. وہ ایک چھوٹی سی جگہ، اور یہاں ایک پورا عالم، ایک زبردست دنیا، شاندار رنگوں سے نوروں سے بھری ہوئی. پھر اسی طرح یہاں سے عالم برزخ کو نسبت ہے کہ جو برزخ میں چلا جائے گا پھر وہ اس پلٹ کے اس جہاں میں نہیں آنا چاہے گا، کیونکہ برزخ ایک بہت ہی وسیع و عریض ایک کمال کی دنیا ہے. اس کی اپنی شان ہے، تو جو وہاں چلا جائے گا وہ پھر یہاں واپس نہیں آنا چاہے گا. تو برزخ کو اس جہان سے وہی نسبت ہے، اس دنیا سے، کہ جو اس دنیا سے ماں کے پیٹ کو تھی. ایک اور بہت اہم بات بتانا چاہوں گا. اب آپ کبھی سوچا ہے کہ جنت اور دوزخ ہیں کہاں؟ یہ جواب کوئی نہیں دیتا. بہت ریسرچ کے بعد میں جوابوں پہ پہنچا ہوں. بہت بڑی کتابیں میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ، بہت بزرگوں سے بات کی، بزرگوں کے ویڈیوز سنی، ان کی اقوال پڑھے. جنت اور دوزخ دونوں ملکوت کے اندر ہیں. جنت اور دوزخ دونوں ملکوت کے اندر ہیں، یعنی کہ 7 درجے جنت کے، وہ جنت الفردوس، جنت المأویٰ، اور اس طرح جو 7 نام ہیں، اسی طرح 7 درجے جو دوزخ کے، وہ 7 وہ اور 7 وہ عالم ملکوت کے اندر ہیں. اب آپ دیکھیں گے ملکوت سے اوپر پھر ہم جبروت کی بات کرتے ہیں، پھر لاہوت کی، پھر یاہوت کی، پھر ہاہوت کی، اور جنت تو ملکوت میں ہے. اس کے بیسک جو پوائنٹ ہے بتانے کا، کیوں یہ جنت اور دوزخ عالم ملکوت میں کہی گئی، کیونکہ جنت اور دوزخ میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کے جو پہرے دار ہیں وہ ہیں حضرت رضوان علیہ السلام، اور اسی طرح فرشتے جو ہیں، اور اسی طرح دوزخ کے جو ہیں وہ حضرت مالک علیہ السلام اس کے پہرے دار ہیں. تو یہ دونوں فرشتے ہیں، فرشتے ہوتے ہی ملکوت میں ہیں. تو اس لیے اس بنا پہ یہ بات ہم مان سکتے ہیں. اللہ اور بہتر جاننے والا ہے، جو میری ریسرچ ہے وہ یہی کہتی ہے. روح کا علم انسان کو بہت قلیل دیا گیا ہے. روح کا اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم ربی ہے، اور اس کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا ہے. تو روح کے راز کو اللہ ہی جانے، اور اس کی عطا سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. جب آپ کا لطیفہ نفس کامل طریقے سے جاگ جاتا ہے، یہ لطیفہ نفس جو ہے وہ عالم ناسوت کے لیے ہے، اس والے عالم کے لیے. اور جب آپ کا لطیفہ نفس جاگ جاتا ہے تو پھر جب آپ لطیفہ قلب کو جگانے کے لیے پھر آپ عالم ملکوت کے اندر ہوتے ہیں. اس وقت پھر آپ کو لطیفہ قلب جاگتا ہے. تو پھر آپ لطیفہ قلب جب جاگ جاتا ہے تو پھر عالم جبروت میں جانے کے لیے لطیفہ روح کو جگانا پڑتا ہے. تو ہر لطیفہ اس ایک جہان کے ساتھ منسلک ہے. ہر لطیفہ کے ہر جہان کے اندر تصور بھی مختلف ہیں اور ذکر بھی مختلف ہیں. اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ کس جہان کے لیے کون سا ذکر کیا جاتا ہے، کون سے لطیفے کے لیے کون سا تصور اور ذکر کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. سب ٹاپک ایک چیز میں کور نہیں کر سکتے ہم. یہ ویڈیو خالصتاً برزخ اور عالم ملکوت پر ہے. اس کو ولایت کا پہلا درجہ، عالم ملکوت کو ولایت کا پہلا درجہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بقدم آدم علیہ السلام کے ہوتے ہیں. یہ جو عالمین ہیں، ہر ایک عالم پہ آپ کسی قدم پہ ہوتے ہیں کسی نبی کے، اور عالم ملکوت کے اندر آپ کا قدم آدم علیہ السلام کے ہوتے ہیں. عالم ناسوت جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، میں شاید غالباً یہ پوائنٹ مس کر گیا تھا، کہ اس کا رنگ ہوتا ہے نیلا، اور عالم ملکوت کا رنگ ہوتا ہے زرد، پیلا، اورنج، زردی مائل. اس عالم میں شیطان کو دخل نہیں ہے. تو جب کوئی ذکر قلبی کرتا ہے اور عالم ملکوت تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اس کو، تو وہاں پہ شیطان کا اس کے مراقبوں میں دخل نہیں ہوتا. شرح الصدور جو عالم حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کو کتاب بتائی کہ شرح حیات بعد الموتہ، میں اس کو آسان کر کے کہتا ہوں، نام اس کا کچھ تھوڑا مختلف ہے اس سے عربی میں. اس کے اندر مختلف حالات بتائی ہیں کہ قبروں میں لوگ، برزخ میں روحیں کیسے رہتی ہیں مومنین کی. کچھ جگہوں پہ لکھا کہ ہرے کلر کے پوٹوں میں رہتی ہیں، ہرے پرندوں کے پوٹوں میں. اب یعنی کہ پیٹ میں ہرے پرندے ہوتے ہیں جو جنت میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں رہتی ہیں. اور عرش کی جو قندیلیں ہیں اس کے اندر قیام کرتی ہیں. کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا، کچھ میں سفید رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، پیٹ میں رہتی ہیں.
یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مختلف باتیں ہیں جو اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں، اس کے اندر بہت سی اردو ترجمے تراجم بھی ملتے ہیں اس کے، تو وہ اردو ترجمے کی کتاب پڑھ لیجئے آپ، حیات بعد الموت، شرح صدور اس کا مشہور نام ہے، اس پہ آپ کو کافی ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور قبر کا بھینچنا، اس سے متعلق بھی حدیث ہیں کہ مومن کے لیے وہ بھینچنا جو ہے، وہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جائے گی اور قبر ایسے دباتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے یہ بیان سنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں کہ قبر مسلمانوں کو بھی بھینچے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا مفہوم ہے کہ قبر کا بھینچنا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر کا بھینچنا مومنین کے لیے ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے، اور منکر و نکیر کی آوازیں ایسے جیسے عصمت کا سرما، مومنین کے لیے ایسا ہے۔ تو اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ مومنوں کے لیے جو منکر نکیر آتے ہیں دراصل ان کے نام ہوتے ہیں مبشر اور بشیر، اور وہ بہت ہی نرم لہجے میں ان سے سوال و جواب کریں گے۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں جو برزخ کے لحاظ سے ہیں، تو آپ یہ پڑھیے۔ میں نے آپ کو بیسک آئیڈیا دے دیا برزخ اور ملکوت پہ، اتنی نالج میں نے آپ کو دے دی ہے کہ اب آپ کے اوپر اس سے زیادہ جان کے کرنا کیا ہے، باقی تجسس ہے تو کیجیے۔ آج تک آپ نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اس بات پہ، بہت چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو۔ یہ دنیا جو ہے، یہ جو دنیا ہے ہماری، یہ سب سے چھوٹا، کروڑوں میں حصہ بھی نہیں ہے اگر اس عالم سے ہم کمپیئر کریں تو، یعنی کہ اس دنیا سے اوپر پہلا آسمان بہت بڑا، پہلے سے دوسرا بہت بڑا، دوسرے سے تیسرا بہت بڑا، اور اس طرح ساتواں آسمان سب سے بڑا، اور پھر ساتویں کے اوپر عرش عظیم، اللہ رب العزت کی کرسی، سب سے پہلے کرسی کا معیار اتنا بڑا وہ عالم کہ ان ساتوں آسمانوں کی کوئی حیثیت نہیں بچتی اس کے سامنے، اور پھر اس کرسی میں بھی بڑا عرش عظیم۔ اس کے مقابلے میں کرسی کی مثال ایسی دی جاتی ہے عرش عظیم کے معاملے میں کہ جیسے ایک گھنا بہت وسیع اور جس کی کوئی حد نہ ہو ایسا جنگل ہو، اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، تو کرسی کی مثال اس انگوٹھی سے ہے، اور باقی اس پورے جنگل کی مثال اس عرش عظیم سے دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کرسی کے مقابلے میں یہی مثال ساتویں آسمان کے لیے دی جائے گی، اور پھر ساتویں سے چھٹے کے لیے، اور چھٹے سے پانچویں کے لیے، اور اس طرح نیچے تک اس دنیا۔ تو دنیا کی اگر اس میں ہم ریلیٹیولی معیار دیکھیں تو کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتی اس کا، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن حیثیت کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی نورانیت کے لیے جو مٹی لی گئی تھی تشکیل کے لیے، وہ خانہ کعبہ شریف سے لی گئی تھی، اور اس لیے اس دنیا کو یہ مقام حاصل ہے کہ دنیا کے گرد یہ ساتوں آسمان طواف کرتے ہیں، ایک طریقے سے چکر لگا رہے ہیں، کچھ کلاک وائز اور کچھ اینٹی کلاک وائز۔ یہ صرف اور وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روضہ مبارک کی وجہ سے ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا انسان کو جو اتنا کامل ترین ہستی بنا کے خلیفۃ الارض اللہ نے اپنا خلیفہ چنا ہے، تو اس کے پیچھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ میں بار بار اس بات کو زور دیتا ہوں کہ ساری روحانیت اسی بات کو سمجھنے میں ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، ان کے قدمین تک پہنچیں، اور ان کے قدمین سے آپ کو اللہ کا راستہ ملے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ پڑھیں تو وہ آپ کو محمد رسول اللہ کی طرف بھیجے گا، اور محمد رسول اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی طرف بھیجیں گے۔ اور انہی دو کلمات کے درمیان، انہی دو باتوں کے درمیان اس پوری دنیا کا ہر سب کچھ ہے۔ تو کلمہ شریف، کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، اس کی گہرائی کے اندر اگر آپ سمجھیں، اللہ اکبر، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی انہی کلمات کا واسطہ دیا تھا، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا، اس کو واسطہ دیا تھا، تو پھر 300 سال بعد وہ توبہ قبول ہوئی تھی، جو جنت سے نکالنے کا وہ معاملہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں پہلے، ان کو دیکھیے، اس مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا۔ ان باتوں کو سمجھیے۔ بہت مفصل ویڈیو بنائی ہے، میں 2 سوچ رہا تھا لیکن میں نے کہا ایک ہی میں ہی اس کو کر دیتے ہیں، اور کوئی بات ہوئے گی تو آگے چل کے لیکچرز بنانے ہی ہیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں، اخلاق اچھے کریں، اچھے اخلاق والے کے اوپر روحانیت
بہت جلدی کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رازوں سے نوازتا ہے. تو یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے عالم جبروت کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.